سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عمر کے اندر تقریباً 8 سال بڑے تھے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 82 سال کی عمر کے اندر شہید ہوئے۔ 82 سال عمر تھی۔ ہر جمعے کو غلام آزاد فرماتے، غلام آزاد کرتے ہر جمعے کو۔ میرے محترم سامعین، جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی بار ڈوگ سنبھالی، 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلامی سلطنت قائم تھی، اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو 44.5 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلامی سلطنت قائم تھی۔ اور بحری بیڑا بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کے دور خلافت کے اندر تیار کیا۔ یہ بحری بیڑے کے موجد مسلمان ہیں، افسوس کہ آج مسلمانوں کے پاس نہیں، کافروں کے پاس ہے۔ یہ ایجاد ہماری ہے۔ افریقہ کے جنگلات کاٹ کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا بحری بیڑا تیار کیا جائے، تو یہ جنگلات کاٹ کر سیدنا امیر معاویہ نے یہ بحری بیڑا تیار کروایا۔ اور آپ کی خلافت، مدت خلافت خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ ہے، 12 دن کم 12 سال آپ کی مدت خلافت ہے۔ اور میرے محترم سامعین، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حفاظت کے لیے کوئی ایک گارڈ بھی نہیں رکھا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آج ہمارے بھی پروٹوکول دیکھے جائیں، نام تو ہم لیتے ہیں، باتیں تو کرتے ہیں ریاست مدینہ کی۔ یہ ریاست مدینہ کا وہ سخاوت کا تاجدار تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 44.5 لاکھ مربع میل پر اسلامی سلطنت قائم ہے، اور اپنی حفاظت کے لیے ایک سپاہی بھی نہیں ہے، اکیلے پھرتے ہیں مدینہ کے بازار میں۔ کہا گیا کہ آپ اپنی سیکورٹی رکھیں، جان کو خطرہ ہے، کیونکہ فتوحات بہت ہو گئیں اور یہودی آپ کے خلاف سازشیں پھیلا رہے ہیں، اور یہ پہلے دن سے سازشی ٹولہ ہے، اور یہ سازشیں کرنا یہ کافروں کا کام ہے، اور وہ آپ کی جان کے دشمن ہیں۔ فرمانے لگے میں بیت المال سے اپنی ذاتی حفاظت کے لیے پولیس نہیں رکھ سکتا، یہ بیت المال تو مسلمانوں کا مال ہے، رعایا کا مال ہے، اور میں اس کو اپنی ذاتی حفاظت کے لیے اس طرح خرچ کروں، خدا کے ہاں جا کر کیا جواب دوں گا۔ کاش کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی بات سمجھ آ جائے، جو تمہارے پروٹوکول پر یہ جو 100 گاڑیاں، ان کا پیٹرول اور اتنے لوگ، یہ قوم کے خون چوس کر یہ جو تم پروٹوکول لے کے پھرتے، اگر یہی ختم کر دیا جائے تو ملک کا آدھا قرضہ اتر جائے۔ کیوں جی اترے یا نہ اترے؟ اسلام تو زکوٰۃ اس سے لیتا ہے جو مالدار ہو، اور تم ٹیکس اس سے بھی لیتے ہو جس غریب کے پاس کفن کے پیسے بھی نہ ہوں۔ یہ ظلم اور ستم کا نظام نہیں تو اور کیا ہے؟ غریب بیچارے وہ اپنا پیسہ ہیں جی، ٹیکسوں کی ایک مرتبہ نہیں، ایک بجلی کے بل میں پتہ نہیں کچھ 16 قسم کے ٹیکس ہیں، اتنے ٹیکس دے کر وہ بیچارے بجلی کے یونٹ چلاتے ہیں، اور تم نے جناب مفت دے رکھی ہے، بجلی مفت دے رکھی ہے جناب افسران کو، اور ان کو یشیاں کرا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کو کافروں کا مال ہے، جیسے پتہ نہیں کو کہیں سے کو مال غنیمت ہم لوٹ کر لے کے آ گئے۔ تو میرے محترم سامعین، عثمان غنی فرماتے ہیں ذاتی حفاظت کے لیے بیت المال سے سپاہی نہیں رکھ سکتا، اور اپنی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ اپنے مال سے میں اتنے لوگ اپنی حفاظت کے لیے رکھوں۔ رہا مسئلہ زندگی اور موت کا، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ بندوں کے ہاتھ میں تھوڑی ہے۔ اگر فوج کے دستے ہوں تو کیا پھر موت نہیں آئے گی؟ پھر بھی تو موت آئے گی، اور اس نے آنا اپنے ٹائم کے اوپر ہی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، باغیوں نے جب آپ کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر دی، کیونکہ یہ چیزیں جمہوریت میں ہوتی ہیں جی، ہمیں حاکم پسند نہیں ہے لہٰذا اس کو جناب اتار دیا جائے، ہم سڑکوں پہ آ گئے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری وقت میں سیدنا عثمان غنی کو بلایا اور کان کے اندر سرگوشی فرمائی، کو بات فرمائی، عثمان غنی کا رنگ متغیر ہو گیا۔ صحابہ فرماتے ہم نے جب بعد میں پوچھا تو بتایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عثمان اللہ تمہیں حکومت دیں گے، اللہ تمہیں خلافت کی قمیص پہنائیں گے، اور منافق چاہیں گے تم وہ قمیص اتار دو۔ فرمایا اگر تم نے ان کے کہنے پر وہ خلافت کی قمیص اتار دی تو پھر جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پاؤ گے۔ فرمایا میرا حکم یہ ہے کہ اس قمیص کو کبھی نہیں اتارنا تم نے جب اللہ تمہیں خلافت۔ اب حضور کا حکم ایک طرف، تو عثمان غنی ان کے مطالبے کو کیا جانے، وہ تو نبی کے حکم کو پورا کرنے والے ہیں۔
اور ایک دن پہاڑ پہ میرے نبی کھڑے ہیں، حدیث مبارکہ میں ہے پہاڑ احد پہاڑ ہلنے لگا۔ حضور فرماتے پہاڑ تو ہلتا کیوں ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ جائزہ لیا گیا، نبی تو میرے کملی والے پیغمبر ہیں، صدیق کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور 2 شہید کون سے کھڑے ہیں؟ ایک سیدنا فاروق اعظم ہے اور ایک سیدنا عثمان غنی ہے۔ حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ حضور نے فرمایا ان قریب میری امت میں کہ ایسا فتنہ آنے والا ہے، فرمایا اس میں بڑے لوگ مبتلا ہوں گے، اور حضور نے فرمایا یہ جو سامنے بندہ جا رہا ہے نا یہ اس دن حق کے اوپر ہوگا۔ ایک صحابی بھاگے، دیکھا کہ حضرت عثمان غنی اپنے سر کے اوپر چادر اوڑے ہوئے، کپڑا اوڑے ہوئے، جیسے گرمی میں اوڑا جاتا ہے، اوڑھ کر جا رہے ہیں۔ ان کا بازو پکڑا اور حضور کی خدمت میں لے آئے، یا رسول اللہ یہ؟ فرمایا ہاں اس دن میرا عثمان حق کے اوپر ہوگا، جس کو حضور نے حق قرار دیا ہے۔ ہم بھی تو کہتے ہیں کہ صحابہ معیار حق ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت اور دشمنان اسلام کی سازش کامیاب ہوئی، اور مدینہ کی گلیوں میں باغیوں نے ڈیرے لگائے۔ صحابہ نے اجازت چاہی، آپ ہمیں اجازت دیں ہم ان باغیوں کا کلا کما کر دیں۔ سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں جان تو دے سکتا ہوں، نبی کے شہر کی گلیوں کو خون ریز نہیں کر سکتا۔ میں اپنے نبی کا شہر جو دارالامن ہے میں اس کا امن برباد نہیں کر سکتا، پر مجھے میرے نبی نے بتایا ہے کہ یہ فتنہ آنے والا ہے، میں صبر و شکر کے ساتھ یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک باغی اٹھ کے کھڑا، عثمان خطبہ بند کریں، ہم آپ کا خطبہ سننا نہیں چاہتے۔ دوسرا باغی، تیسرا، آوازیں بلند ہوتے ہوتے یہاں تک کہ پتھروں کی بارش، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر، زخموں سے گھائل ہو کر اس جگہ پہ گرتے ہیں جہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام قدم رکھ کر ممبر کے اوپر چڑھتے تھے، گویا کہ حضور کے قدموں میں سر گرا ہے۔ بے ہوش ہو گئے، قصر خلافت میں لایا گیا، ہوش آئی تو پوچھا کیا میری وجہ سے مدینہ میں خون ریزی تو نہیں ہوئی؟ کیا کسی کی جان تو نہیں گئی؟ یعنی اپنی جان کی پرواہ نہیں، محبوب کے شہر کی پرواہ ہے۔ اور وہ عصا توڑ دیا گیا جس کو پکڑ کر آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور مسجد نبوی کی توہین کی گئی۔ حضرات صحابہ کرام سیدنا عثمان غنی کے پاس آئے، فرمایا اب تمہارے لیے 2-3 راستے ہیں، یا تو ان کے خلاف جہاد کا حکم دیں اور یا پھر مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں، اور یا پھر خلافت ان کے سپرد کریں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مدینہ کو خون ریز نہیں کرنا چاہتا، اور مجھے میرے نبی نے بتایا ہے کہ جب مسلمانوں کی تلوار نکلے گی نا آپس میں، پھر یہ قیامت تک کبھی بند نہیں ہوگی۔ میں وہ شخص نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے تلوار نکلے۔ اور پھر دیکھیں گے وہ پھر جب تلوار نکلی بعد میں، پھر آج تک وہ نیام میں کب گئی ہے؟ پھر کہیں حضرت حسین شہید ہوئے ہیں، حسن شہید ہوئے ہیں، اور کہاں تک وہ سلسلہ چلا پھر۔ اور فرمایا کہ میں خلافت نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ مجھے حضور نے حکم دیا ہے۔ عثمان اللہ تمہیں خلافت کی قمیض پہنائیں گے اور منافقین چاہیں گے اتار دیں، لیکن میں ان منافقوں کے کہنے پہ کبھی نہیں اتاروں گا۔ اور فرمایا کہ مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں، فرمایا دنیا پیسے لگا کے مدینے آتی ہے اور میں مدینہ چھوڑ کے چلا جاؤں؟ میں تو مدینے میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ میرے محترم سامعین، باغیوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور 40 دن تک آپ کا پانی کھانا ہر چیز بند رہی۔ ایک دن سیدنا علی مرتضیٰ سے کہا کہ کچھ پانی بھیجو۔ سیدنا علی مرتضیٰ پانی کا مشکیزہ لے کر آئے، باغیوں نے اس میں تیر مارے، چھنی کر دیا، پانی گر گیا۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے اپنی پگڑی بھگو کر قصر خلافت سے اندر پھینکی، فرمایا عثمان بھائی پانی لے کر آیا تھا، باغیوں نے آپ تک پہنچنے نہیں دیا، کل قیامت کے دن حضور کے حوض کوثر کے سامنے کہیں مجھے شرمندہ نہ کر دینا۔ سیدہ نائلہ، سیدہ ام حبیبہ، حضور کا حرم محترم، حضور کی زوجہ محترمہ، وہ آپ کے لیے خرد و نوش کا سامان لے کر آئے، باغیوں نے تیر مارے اور خچر کو زخمی کیا، وہ گرنے سے بچیں۔ تو میرے محترم سامعین، عثمان غنی نے جب دیکھا کہ اب یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ گئے، فرمایا آج میں باغیوں سے براہ راست بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے خطیب دیکھے، کوئی ممبر پہ خطبہ دیتا ہے، کوئی محراب پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتا ہے، کوئی کرسی پہ بیٹھ کے خطبہ دیتا ہے، چوک میں کھڑے ہو کے خطبہ دیتا ہے۔ آؤ آج آپ کو وہ مظلوم خطیب بھی دکھاؤں جو اپنے مکان کی چھت کے اوپر کھڑا ہو کے خطبہ دے رہا ہے۔
باغی کھڑے ہیں، سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں بتاؤ تم نے مجھے میرا پانی بند کیا، بتاؤ یہ کنواں ملکیت کس کی ہے؟ یہ تو وہی کنواں ہے جو میں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ فرمایا تم نے میرا مسجد نبوی میں داخلہ بند کیا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے اس کی توسیع کس نے کروائی ہے، کس نے پیسے دے کر یہ جگہ خرید کر دی ہے۔ کہنے لگے عثمان غنی ہم مانتے ہیں لیکن ہم آپ سے ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ خلافت چھوڑ دو۔ فرمایا مجھے میرے نبی نے کہا خلافت نہیں چھوڑنی، تم کہتے ہو چھوڑ دو، تمہارے کہنے پہ کبھی نہیں چھوڑوں گا، ورنہ تو یہی طریقہ چل پڑے گا کہ لوگ اٹھیں گے تم بھی چھوڑ دو، تم بھی چھوڑ دو، اور پھر کوئی کام کر ہی نہیں سکے گا اور اسلام کا نظام کبھی مستحکم ہو ہی نہیں سکے گا۔ تو سیدنا عثمان غنی نے یہ ساری باتیں پوچھی ہیں جی، میرے حضور نے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا، حضور کی 2 بیٹیاں میرے نکاح کے اندر، 2 مرتبہ میں نے ہجرت کی ہے، حضور نے مجھے جنت کی بشارت سنائی ہے، اور حضور نے بتایا جو میرے مخالفین ہوں گے، منافقین ہوں گے، وہ باطل کے اوپر ہوں گے۔ انہوں نے کہا یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن ہمارا مطالبہ یہی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمعہ کا دن ہے، روزے سے ہے، اور جمعہ سے پہلے کچھ دیر لیٹے، آنکھ لگ گئی، خواب میں حضور کی زیارت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا عثمان تمہارے لیے 2 راستے ہیں، یا تو پھر یہ تباہ و برباد ہو جائیں، اور یا پھر آ جاؤ ہمارے پاس، آج روزہ رکھا ہے، میں انتظار کر رہا ہوں، شام کو افطاری جنت میں میرے دسترخوان کے اوپر کرنا۔ عثمان غنی نے خواب میں یہ عرض کر دیا اللہ کے محبوب یہی رستہ پسند ہے، شام کو افطاری پھر دسترخوان کے اوپر ہی ہوگی۔ نماز جمعہ کے بعد حضرات صحابہ کرام آپ کے پاس آئے، آپ نے ان کو بتا دیا، یہ خواب بھی سنا دیا۔ فرمایا آج میری شہادت کی تیاری ہے اور حضور سے میرا جو معاہدہ ہو چکا ہے، حضور نے فرمایا جنت میں تمہاری افطاری کا دسترخوان سجا ہے، میں نے روزہ تو دنیا میں رکھا ہے مگر افطاری میں نے دنیا میں نہیں کرنی، جا کے جنت میں ہی کروں گا۔ اپنی شہادت کے لیے خود تیار ہیں۔ آپ تہ بند پہنتے تھے، اس دن آپ نے پاجامہ پہنا، کہیں میرا ننگیز ننگا نہ ہو جائے، شرم و حیا والے ہیں نا۔ حضور نے فرمایا تھا جس سے آسمان کے نوری فرشتے حیا کریں، میں اسے عثمان سے کیوں نہ حیا کروں، اور مسلمان مومن بھی حیا والا ہے۔ آج یہ جو ہمارے نوجوان گھٹنے ننگے کر کے پھرتے، بے حیا بن کر پھرتے ہیں، یہ ننگیز میں داخل ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ جگہ ننگیز میں داخل ہے، اس کا چھپانا فرض اور واجب ہے، لیکن آج ہم غیر مسلموں کے کہنے پہ گھٹنے ننگے کر دیے اور نبی کے کہنے پہ ہم نے ٹخنے ننگے نہیں کیے۔ حضور نے ہمیں کہا ٹخنے ننگے رکھو، یہ مومن کی شان ہے، اور فرمایا جو ٹخنا چھپائے گا قیامت کے دن یہ ٹخنے جہنم میں جلائے جائیں گے۔ تو حضور کی سنت کو نہیں اپنایا اور ان بدبختوں کا فیشن اپنا کر آج دیکھو بازاروں میں ہمارے نوجوان بالخصوص صبح بچوں کو چھوڑنے جا رہے ہوتے، وہ پجامے سے کچھے سے پہنے ہوئے ہوتے، یعنی ننگے۔ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی گناہ گار ہیں اور خدا کی لعنتیں بھی برس رہی ہیں۔ منظور، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے نا، ناظر والمنظور، جو کسی کو دیکھتا ہے دکھاتا ہے، دونوں پر خدا کی لعنت برستی ہے، لعنتیں خدا کی لے کے آتے ہیں گھر میں، تو رحمت کہاں سے آئے؟ تو سیدنا عثمان غنی عصر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت میں مشغول ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے اپنے بیٹے حضرت حسن اور حسین کو دروازے پہ کھڑا کر دیا اور صحابہ نے اپنے نوجوان بچوں کو دروازوں پہ کھڑا کیا۔ باغی دیوار پھلانگ کر اوپر سے آئے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ لوہے کی لاٹ ماری جس سے خون کا فوارہ نکلا، اور قرآن کریم کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کے اوپر پڑا، اور آج بھی وہ قرآن کریم مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے، اور قرآن کی اس آیت کے اوپر خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گواہی دے رہا ہے، یہ ایک مظلوم کا خون ہے، یہ اس کے چھینٹے ہیں، اور جس نے جاتے ہوئے کہا کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد آپ دیکھتے ہیں مرنے کے بعد لوگ پیچھا چھوڑ دیتے ہیں، عثمان کیسا مظلوم ہے، شہید ہونے کے بعد بھی ظالم پیچھا نہیں چھوڑ رہے، اور مدینہ کی گلیوں میں اعلان ہو رہا ہے عثمان کو جنت البقیع میں دفن کرنے کی اجازت نہیں۔ جنازہ پڑا ہے، 3 دن گزر گئے۔ سیدہ ام حبیبہ حضور کی حرم، فرمایا میں پھر آتی ہوں میدان کے اندر اور میں اٹھاؤں گی جنازہ عثمان کا، میں دیکھوں گی کون پھر راستہ روکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کا جنازہ اجازت ملی رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے، اور کہا ہے نا وہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا تھوم کے نکلے،
وہ مدینہ کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رات کی تاریکی کے اندر مدینہ کی گلیوں سے گزر رہا ہے۔ باغی مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ کے سنگ باری کر رہے ہیں۔ آپ نے جنازوں کے اوپر پھول برستے دیکھے گئے۔ یہ دیکھو نبی کا دوہرا داماد جس کے جنازے کے اوپر پتھر پھینکے جا رہے ہیں، اور سیدہ نائلہ اپنی کٹی ہوئی انگلیاں عثمان کا وار بچانے کے لیے ہاتھ آگے کیا تھا۔ وفا شعار بیوی کی انگلیاں کٹ گئیں اور اسی سے چراغ اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب روضہ رسول کے قریب سے جنازہ گزرتا ہے چیخ مار کے عرض کرتی ہیں کملی والے پیغمبر دیکھ لیجئے اپنے دورے داماد کا حال، اگر ان کے سینے سے پتھر ہٹا سکتے ہیں تو آ کر ہٹا دیجئے۔ دیکھو نا کس طرح شہادت کے بعد ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی جا رہی ہے۔ مظلوم مدینہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں روضہ رسول کے قریب سے گزرتا ہے۔ اور عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم کے نکلے، اور مدینہ کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع کے کنارے کے اوپر دفن کیا گیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے جنت البقیع کو اتنا وسیع کر دیا۔ آج عثمان غنی کی قبر مبارک جنت البقیع کے وسط کے اندر موجود ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 82 سال کی عمر کے اندر شہید ہوئے، اور 12 سال آپ کا دور خلافت ہے، اور آپ کے دور خلافت میں فتوحات ہوئیں، اور پھر آپ کے بعد جو اختلاف بڑھا سیدنا علی مرتضیٰ خلیفہ بنے، لیکن اسلامی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور فتوحات تو کیا ہونا تھی، 22.5 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت رہ گئی۔ یہ تو بعد میں پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ حضرت علی کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے، 6 ماہ تک وہ خلیفہ رہے، انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، اور پھر وہ تنے تنہا 64 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلامی سلطنت قائم ہوئی۔ تو میرے محترم سامعین، 18 ذی الحجہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یوم شہادت ہے، ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور وہ صرف جنتی نہیں بلکہ جنت کے شاہ سوار ہیں، اور حضور نے 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ جنت کی بشارت دی، اور ایک موقع پر تو فرمایا اگر کسی نے دھرتی پہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو میرے عثمان کو دیکھ لے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔